بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک باغ کی رکھوالی پر مامور تھا۔ وہاں روز ایک حسین لڑکی پھل توڑنے آتی تو میں اسے ڈانٹ کر بھگا دیتا اور وہ روتی ہوئی چلی جاتی۔ کچھ دن کے بعد میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی جس کی شکل ہو بہو اس باغ والی لڑکی جیسی تھی۔ میرے تو ہوش اس وقت اڑے جب وہ چند گھنٹے کی بچی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میرا نام نعمان ہے۔ میں کوئٹہ کے ایک نواحی گاؤں کا باسی ہوں۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ میرے ابا گلی محلوں میں جا کر کپڑا بیچا کرتے تھے اور اماں بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھاتی۔ ہم تینوں گاؤں کے ایک سرکاری اسکول جاتے تھے اور شام کو اماں کے پاس ناظرہ پڑھتے۔ اماں پڑھائی کے وقت ہماری اماں نہیں ہوتی۔ اگر سبق یاد نہ ہوتا تو باقی سب بچوں سے زیادہ ہمیں مار پڑتی۔ میری آپا ہماری پٹائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ ایک تو وہ ہم سے بڑی تھی، دوسرا اماں ابا اپنی اکلوتی بیٹی کو آنکھ کا تارا بنا کر رکھتے۔ ہم بہن بھائیوں میں عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا، سب ایک دوسرے سے 2-3 سال چھوٹے تھے، لیکن ہماری حرکتیں اس سے بھی بڑی تھیں۔ ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ اماں نے سکھایا تھا کہ جب جو بھی ملے، جیسا بھی ملے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنی ہم سارا دن نافرمانی کرتے، اس کا حکم نہیں مانتے، اس کی ناشکری کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں نواز رہا ہے۔ بے شک میرے رب کی ذات بہت رحیم و کریم ہے۔ اسکول سے واپس آ کر میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ واپس آیا تو مجھے تیز بخار رہنے لگا۔ اماں نے دوائی دی پر بخار کم نہ ہوا۔ وہ خود بھی دم درود کرتی رہیں۔ پھر میرا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ کبھی میں ہنستا اور کبھی روتا، کبھی میں بولتا اور کبھی کسی بچی کی آواز میں بولتا۔ سب گھر والے مجھے ایسے دیکھ کر ڈر گئے۔ میری آپا میرے سرہانے بیٹھی روئی جائیں اور پھر اماں مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئیں۔ وہ ڈھونگی پیر تھا۔ اماں کو کہتا، اس پر کسی عورت نے جادو کیا ہے تاکہ تیرا بچہ پڑھ لکھ نہ سکے، جلدی مر جائے۔ اماں نے کہا، اچھا مجھے نام بتاؤ اس عورت کا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میری اولاد پر بری نظر ڈالی تو کیسے ڈالی اس نے؟ پر اس نے کہا، ارے پیسے لگیں گے اور وہ عورت خود تمہارے گھر چل کر آئے گی۔ اماں جو ابا کی محنت کی کمائی تھی 2000 اس پیر کو تھمانے لگی اور پوچھا، کتنے دن میں وہ عورت میرے گھر آئے گی؟ اس نے کہا، بس رات کو ایک کڑھائی دوں گا، صبح ہوتے ہی جو عورت تمہارے گھر آئے گی اس نے اوپر چادر لے رکھی ہوگی، وہ دروازے پر دستک نہیں دے گی، اونچی آواز میں بولے گی، وہی تمہارے بچوں کی دشمن ہے۔ مجھے ایک بوتل میں پانی پڑھ کر دیا، ساتھ میں تیل بھی کہ اسی کو پینا ہے اور اس سے روز نہانا بھی ہے، تیل کی خوب مالش کرنی ہے، جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ اماں روز صحن میں مجھے پکڑ لیتی اور میری تیل سے خوب رگڑ رگڑ کر مالش کرتی، مجھے خوب پانی پلاتی، اتنا کہ میرا پیٹ افر جاتا، پر اماں کہتی، ارے جتنا پانی پیو گے نا اتنی جلدی تمہارے جادو کے اثرات ختم ہوں گے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے اور پھر تیسرے دن ایک عورت آ ہی گئی۔ وہ ہمارے محلے کی عورت تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سیدھا اندر آ کر آواز دی۔ اماں نے جیسے ہی دیکھا کہ محلے کی خالہ نسرین آئی ہیں، اماں نے مرچ نمک والا ڈنڈا اٹھا لیا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کے سر پر دے مارا، وہ گر گئی اور ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ اماں کہتی، بتا کیا بگاڑا تھا میرے بچوں نے تیرا جو جادو کرنے لگی؟ میرا بیٹا کھانا چاہتی تھی۔ جتنی گالیاں اس وقت اماں کو یاد تھیں اماں نے سب سنا ڈالی۔ اماں کو سب روک رہے تھے، آس پڑوس کے پڑوسی بھی جمع ہو گئے، پر اماں اسے مارتی رہیں۔ تجھے میں نے بہن سمجھا، جو ہمارے گھر پکتا میرے بچے سب سے پہلے تیرے گھر دے کر آتے۔ آگے سے ہماری منہ بھولی خالہ ہے، پر تو کمینی عورت میرے ہی بچوں کا کھانا چاہتی ہے۔ ان معصوموں نے کیا بگاڑا ہے تیرا؟ خالہ نسرین بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے اٹھا کر گاؤں میں ایک کلینک پہ لے جایا گیا اور اس کے سر پر 7 ٹانکے لگے۔ جیسے ہی اگلے دن ان کو سب بات سمجھ آئی تو خالہ نسرین نے سارا گاؤں جمع کر لیا اور کہنے لگی، میں اس عورت کی کتنی عزت کرتی تھی، اس نے مجھے کس بنیاد پر مارا ہے، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، مجھے بدلہ چاہیے، ورنہ میں تھانے میں رپورٹ درج کرواؤں گی اس گنڈا نما عورت پر۔ اور پھر پنچایت بیٹھی، اماں ابا کو بلایا گیا، ہم سب بہن بھائی بھی موجود تھے۔ خالہ نسرین نے تو اپنا سارا خاندان بلا لیا تھا، سب کے ہاتھوں میں ڈنڈے سوٹے تھے۔ اماں نے ساری بات ان کے سامنے رکھ دی، جس پر اس پیر کو بلایا گیا، پر گاؤں کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو کل شام ہی بھاگ گیا تھا کیونکہ وہ جعلی پیر تھا۔
ساتھ والے گاؤں میں بھی اس کو جوتے مار مار کے نکالا گیا تھا۔ اماں کو ابا نے کہا چلو معافی مانگو۔ اماں نے کہا ارے وہ جعلی پیر ہوتا تو میرا بیٹا کیسے ٹھیک ہوتا؟ میں گھر لے کر آئی اپنے بیٹے کو تو اس کا بخار پیر صاحب کے دم سے اتر چکا تھا۔ اماں نے کہا اس عورت نے کیا بدلہ لینا ہے، یہ تو جہنمی ہے، جادو کرنے کہیں کی، میرے بچے کو کھانا چاہتی تھی۔ اور وہاں پر لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ سب اماں اور خالہ نسرین کو چھڑوانے میں لگ گئے۔ جس کام کے لیے آئے تھے اسے سب بھول گئے۔ دوپہر کی لڑائی کو شام ہو چکی تھی، پر بحث اب بھی جاری تھی، جس پر گاؤں کے بڑوں نے کہا کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہیں گی، نہ وہ اس گلی سے گزریں گے اور نہ ہی نسرین گزرے گی، اور اب اگر دونوں میں لڑائی ہوئی تو وہ اس گاؤں سے چلی جائیں۔ ہماری پنچایت کا کیا فائدہ جب تم لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ سب اپنے اپنے گھروں کو ہو لیے اور اماں ہمارا ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے گھر کو چل دی۔ ابا نے بہت سمجھایا، ارے نسرین بہن کیوں جادو کرے گی تم پر؟ اماں کہنے لگی ارے وہ چلتی ہے ہمارے کھانے پینے سے، میرے اتنے سونے سونے شہزادے جیسے بچے ہیں، پورے گاؤں میں ایک بھی بتا دو جو میرے جیسے بچوں کا مقابلہ کر سکیں۔ مائیں بہت عجیب ہوتی ہیں، اپنی اولاد چاہے کالی بھی ہو گندی بھی ہو، وہ پھر بھی انہیں سارے زمانے سے پیاری ہی لگتی ہے۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ کسی اور رشتے سے محبت نہیں کرتی۔ اپنی خوشیاں اپنی نیندیں ہمارے لیے قربان کر دیتی ہیں، اور اللہ کسی کسی کو موقع دیتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کا۔ خالہ نسرین کی بیٹی زویا میرے ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ جب ہماری لڑائی ہوئی تو اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر مجھے بہت مارا، میں زخمی ہو گیا۔ گھر آ کر اماں کو بتایا، میری اماں جو بڑی نرم مزاج اور بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے والی سب کی باجی تھی، جوتا پہنا، ہاتھ میں لمبا سا سوٹا اٹھایا اور خالہ نسرین کی طرف بولی۔ اماں نے کہا پہلے ماما نہیں تھی، اب اس کی بیٹی بھی شروع ہو گئی ہے، آج دونوں ماں بیٹی کو میں جان سے ہی مار ڈالوں گی، میرے بچوں پر نظر رکھتی ہیں۔ میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور رستے میں جو پوچھتا اے سائدہ بہن کہاں جا رہی ہو، تو اماں کہتی نسرین اور اس کی بیٹی کا قتل کرنے، اب میں پھانسی پر بھی چڑھ جاؤں نا تو مجھے غم نہیں، پر ان دونوں ماں بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جیسے اماں خالہ نسرین کے گھر پہنچی تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ خالہ نسرین کے شوہر کھانا کھا رہے تھے۔ اماں انہی پر برس پڑی اور وہ بیچارے شرمندہ ہوئے، معافی مانگی اور کہا ارے بہن دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اماں نے کہا بس آپ کی وجہ سے ماں بیٹی کو چھوڑ رہی ہوں، ورنہ آج میرے ہاتھوں 2 قتل ہو جاتے۔ خالو دروازے تک اماں کو چھوڑ کر پیچھے دیکھتے رہے کہ کہیں اماں واپس تو نہیں آ جائیں گی۔ اس وقت زویا گھر پر ہی تھی۔ جیسے ہی میری اماں وہاں پہنچی تو دروازے کی آڑ سے وہ دیکھ رہی تھی۔ پہلے سوچا کہ اماں کو بتاتا ہوں کہ یہ چڑیل گھر پر ہی ہے، پر وہ بیچاری اماں کو دیکھ کر کانپ رہی تھی۔ وہ میری ہی ہم جماعت تھی، میرے لیے اب اس کا ڈر ہی کافی تھا۔ زویا کا ایک بھائی تھا جو ابھی 4 سال کا تھا، اور میں اور زویا 8-9 سال کے۔ ہماری کبھی دوستی نہ ہو سکی۔ اماں نے گھر آ کر روئی کے ساتھ میری ٹکور کی، مجھے ہلدی والا دودھ پلایا۔ اگلے دن میں پہلے سے کافی بہتر ہو گیا۔ مجھے ان سب نے مل کر بہت مارا تھا۔ ٹیچر نہ آتی تو شاید وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالتے۔ میں گھر سے اماں کو بتا کر کھیلنے نکل پڑا، اور رات کو میری طبیعت خراب ہو گئی۔ اماں میرے پاس تلاوت کرنے لگی۔ میں کچھ دیر سکون سے سو گیا، اور رات 3 بجے میری طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی۔ اماں نے کتنی ہی بخار کی دوائیاں مجھے دے ڈالی، پر کسی نے اثر نہ کیا، اور پھر میں ہنسنے لگا۔ ابا جلدی سے مسجد کے امام صاحب کو لے آئے، وہ بڑا غصہ ہو رہے تھے۔ آدھی رات کو اٹھا دیا، خود تو تم لوگ سوئے رہتے ہو اور مجھے فجر کے وقت اذان دینی ہوتی ہے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تلاوت شروع کر دی، پھر انہوں نے اپنی بند آنکھیں کھول لی اور کہا اسے کچھ نہیں ہے، بس موسمی بخار ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، اب میں چلتا ہوں۔ اور ابا کو کہا آپ مجھے گھر تک چھوڑ آئیں، راستہ ذرا خراب ہے۔ وہ چلے گئے اور میں ٹھیک ہو گیا۔ امام صاحب نے ابا کو بتایا اس پر ایک پری عاشق ہو گئی ہے، اور وہ پچھلے 1.5 ماہ سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ بہتر ہوگا آپ جلد سے جلد اپنے بیٹے کا علاج کروا لیں، ورنہ وہ ساری عمر آپ کے بیٹے کو چھوڑے گی نہیں۔ بہت بری مخلوق ہوتی ہے، اس سے چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آپ لوگوں کو نقصان دے سکتی ہے۔ صبح آپ لوگوں کو ایک تعویذ دوں گا، جسے آپ کا بیٹا جیسے ہی اٹھے اسے پہنا دینا، اور اسے کہنا کہ اسے کبھی بھول کر بھی مت اتارے، ورنہ دوبارہ سے وہ اسے تنگ کرے گی۔ اگلے دن مجھے وہ تعویذ پہنا دیا گیا، اور اماں نے کہا آئے ہائے مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، نسیم بیچاری کو مارا میں نے، 7 ٹانکے لگے، پر چلو جو نظر لگاتی میری بچوں کو اب نہیں لگائے گی۔ اماں کسی صورت بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ان سے غلطی ہوئی ہے،
آپا نے 7 کلاس پاس کی اور تعلیم چھوڑ دی، اب گھرداری سیکھنے لگی۔ اماں اس کو کڑھائی کرنا سکھا رہی تھی۔ چھوٹا بھائی اور میں پڑھ رہے تھے۔ پھر میں بھی 5 کلاس کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ کر اٹھ گیا اور ابا کے ساتھ بیٹھ کر کپڑا بیچنے لگا۔ ابا مختلف جگہوں پر جاتا، کسی دن کپڑا بک جاتا اور کسی دن خالی ہاتھ لوٹ آتے۔ ابا کا ہی سہارا تھا ہمیں، ان کے کمانے سے ہی ہم 2 وقت کی روٹی کھا سکتے تھے۔ اماں جو پڑھا تھی کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگتی تھی، کوئی دے جاتا اور کوئی مفت میں ہی پڑھتا رہتا۔ ہم نے کون سا پڑھ لکھ کر نوکریاں کرنی تھی جو ہماری پڑھائی سے فرق پڑتا۔ ابا تو بہت کہتے، پر مجھے ابا کے ساتھ کام کرنا تھا۔ پڑھائی سے میں پہلے ہی دور بھاگتا تھا، اب ابا کے ساتھ جاتا، وہیں کھیلتا رہتا اور اس کے بعد مجھے کبھی بخار نہ ہوا۔ میرا چھوٹا بھائی رضوان ابھی 3ری جماعت میں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا اور مجھے پتا تھا اس نے 5 کلاس بھی پاس نہیں کرنی۔ وہ تھا ہی شوخا۔ وقت نے رفتار پکڑ لی تھی، اتنی جلدی میرا بچپن گزر گیا مجھے پتا ہی نہ چلا۔ میری آپا کی شادی اماں نے اپنے بھائی کے گھر طے کر دی۔ ابا کی بہت خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائی کو رشتہ دیں۔ ان کا بیٹا اچھا کماتا ہے اور اسی گاؤں میں رہتا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، اس لیے وہ دور بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ اماں نے کہا، جب میں اتنی دور سے بیاہ کرا سکتی ہوں تو میری بیٹی کو کیا ہے؟ آپا کی عمر اس وقت 22 سال کی تھی اور میری 20 سال، لیکن میں اپنی آپا سے بھی بڑا لگتا تھا۔ ابا کو جب دیکھا کہ کپڑے سے گزارا نہیں ہو رہا تو ہم نے اپنی کریانے کی دکان کھول لی۔ وہ اچھی چلنے لگی، اس سے ہمارے گھر کا خرچ پورا ہونے لگا اور اماں نے ابا کو بتائے بغیر آپا کے رشتے کی ہاں کر دی۔ اماں کو ہر کام میں جلدی چاہیے ہوتی تھی، کئی بار ہماری بے صبری ہمیں نقصان دیتی ہے۔ ابا نے بہت سمجھایا، دیکھو ہمارا آنا جانا نہیں ہے تمہارے بھائی کے گھر، اس کا بیٹا کیسا ہے کیسا نہیں، اس کے گھر کا ماحول بھی نہ جانے کیسا ہو، ہمیں تھوڑی بہت جانکاری تو لینے دو۔ پر اماں نے سامان باندھ لیا۔ ارے میرے بھائی اور اس کی اولاد پر شک کیا تو کیوں کیا؟ ان کو برا کہا تو کیوں کہا تم نے؟ ابا چپ ہو گئے اور اماں نے آپا کی منگنی کر دی۔ آپا سے کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، وہ کس کو پسند کرتی ہے۔ میں آپا کا بھائی کم اور دوست زیادہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپا ہمارے چچا کے بیٹے نوید کو پسند کرتی ہے۔ میرا وہ کزن ہے بھی اچھا، دودھ کا کام کرتا تھا اور 9 جماعتیں پاس تھا۔ میں تب اس قابل نہیں تھا کہ اماں کو کچھ بول پاتا۔ ہمارے گھر ہماری اماں کی چلتی تھی، ابا بھی اماں کے غصے سے ڈرتے تھے۔ ابا بتاتے ہیں کہ شادی میں ایک انگوٹھی طے تھی، سونے کے طور پر وہ مجھ سے گم ہو گئی شادی میں، اور تمہاری اماں نے مجھے کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مارا۔ 1 ماہ گھر سے نہیں نکلا تھا میں۔ میرا کیا قصور تھا جب دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کو سونے کی انگوٹھی دینی تھی۔ میری اماں نے کہا، ارے ہم سے انگوٹھی لے لی، اپنی باری آئی تو تم لوگ مکر گئے۔ حالانکہ وہ انگوٹھی ابا سے گم ہو گئی تھی، جو بعد میں ایک گلاس سے مل بھی گئی، پر ابا تب سے اماں کے آگے نہیں بولتے، ڈرتے ہیں۔ ہم سب ابا سے ان کے بچپن کے قصے سنتے، پر ابا ہر بار شادی کے قصے سنانے لگ جاتے۔ اس دن میں بھی اماں کے غصے سے ڈر گیا تھا۔ اماں نے کہا، خبردار جو اپنے چاچو کا نام لیا۔ اماں جب سے بیاہ کرائی تھی چاچی سے کبھی نہ بنی اور نہ چاچی کی بنی۔ بات صرف اتنی تھی کہ چاچی نے کہا تھا کہ میں اپنی بہن لانا چاہتی تھی، پر نصیب دیکھو، رفیق کے لیے تمہیں لکھا گیا تھا۔ اور بس اس دن سے اماں کی دشمنی ایسے تھی جیسے کوئی قتل کر دیا ہو چاچی نے، پر خود کے ہاتھوں وہ بیٹی کو برباد کرنے جا رہی تھی، اور اس کے بعد میری اماں بدلنے والی تھی۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جن سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے، پر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان بدل جاتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، لیکن کھایا گیا دھوکہ انسان کو سر سے پیر تک بدل دیتا ہے، وہ کبھی پہلے سا نہیں رہتا۔ اماں نے 1 سال کے اندر اندر آپا کی شادی کر دی۔ آپا میرے گلے لگ کر روتی رہی۔ آپا کی شادی ماموں کے بیٹے سے کی تھی۔ ہمارا گاؤں ان کے گاؤں سے کافی دور تھا، وہاں جانے کے لیے پورا دن نکل جاتا، اس لیے آپا کم کم ہی آتی۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ اب میری بہن نہیں لگتی تھی، ہر وقت بولنے والی، ہمیں اماں ابا سے مار پڑوانے والی۔ اب ایک چپ سادے رہتی تھی، سوچوں میں گم رہتی۔ کئی بار آپا سے پوچھنے کی کوشش کی، پر اماں کہتی، ارے اسے کچھ نہیں ہوا، ویسے ہی ہم سے دور ہو گئی ہے نا تو اداس رہتی ہے۔ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانا کون سا آسان ہوتا ہے بیٹا؟ لیکن میرے دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ آپا کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں کوئی بچہ تو رہا نہیں تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آتی۔ ضرور آپا کے گھر کوئی مسئلہ تھا،
عید آنے والی تھی اور ایک دن ابا اماں آپا کو ملنے گئے کہ چھوٹی عید آ رہی ہے، 5 ماہ ہو گئے ہیں، نہ ہم سے ملنے آئی اور نہ کبھی فون کیا۔ جیسے ہی ابا اماں آپا کے گھر پہنچے تو دیکھا آپا کو اس کا شوہر شراب پی کے مار رہا ہے اور اس کو بار بار طلاق دے رہا ہے۔ ممانی سامنے چارپائی پر بیٹھی تھی اور ماموں آرام سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ ممانی کے آگے ایک لفظ نہیں بولتے تھے۔ جیسے اماں کو دیکھا تو اپنے بیٹے کی طرف بھاگی، کہنے لگی، ارے ارے کچھ نہیں، دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے، اب ہم کیا بولے آپس میں۔ ابا نے آپا سے کہا، چلو بیٹا اپنا سامان باندھ لو، ہمیں اب گھر چلنا ہے۔ ماموں لوگوں نے بہت منتیں کی پر وہ لوگ بھول چکے تھے کہ ان کا بیٹا طلاق دے چکا ہے ان کی بیٹی کو۔ ابا نے وہاں کسی کی ایک نہ سنی اور آپا کو لے کر گھر چلے آئے۔ اماں کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اماں نے گھر آتے ہی چارپائی پکڑ لی۔ کئی دن اماں بیمار رہیں۔ لوگ افسوس کرنے آتے، اتنی چھوٹی عمر میں بچی کو طلاق ہو گئی، ابھی کچھ عرصہ تو ہوا تھا شادی کو، ہمارے ماموں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ اور اماں بھائی کے اس دھوکے کو یاد کر کر کے روتی، پر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اماں نے ابا اور آپا سے معافی مانگی پر آپا نے کہا، ابا معاف کر دیں اماں کو، اس میں ان کا کیا قصور ہے، میرے ہی نصیب ایسے تھے۔ اماں دن رات روتی رہتی۔ 8 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ چاچو اور چچی گھر آئے، رضوان کے لیے رشتہ مانگا۔ رضوان نے شادی نہیں کی تھی، وہ صرف میری بہن ہنا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی طلاق سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابا اماں چپ تھے اور میں اس گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ میں نے کہا، چچا جان پہلے جو ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میری بہن کو خوش رکھیں گے۔ اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ شروع سے بہت اچھے تھے، اسی گاؤں میں رہتے اور سادگی سے آپا کی شادی رضوان سے کر دی گئی۔ آپا شروع کے دنوں میں بھی چپ چپ اداس رہتی، لیکن میں جانتا تھا وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی پر گھر والوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میں اب ایک باپ کی رکھوالی پر ہوتا تھا، مجھے اچھے پیسے ملتے اور اماں بھی اب کم بولتی تھی۔ ابا اماں کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتے۔ اماں کا سارا مان ٹوٹ گیا تھا جب آپا کے ساتھ ایسا ہوا۔ آپا کی شادی کو 1 سال بیت گیا، وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اب بات بات پر ہنستی رہتی، ان کے چہرے سے خوشی ٹپکتی ہے۔ میری اکلوتی بہن پر میں تو اپنی جان بھی وار دوں، وہ مجھے بہت عزیز تھی۔ میں اسے اماں سے اپنی شادی کی بات کرنے کا کہنے لگا کیونکہ زویا کے رشتے آ رہے تھے اور میں زویا کو بچپن سے پسند کرتا تھا۔ اماں اور خالہ نسرین کی کبھی صلح نہیں ہو سکی تھی اور آپا نے جب بات کی تو اماں جو چپ رہتی تھی شروع ہو گئیں، دیکھا جادو کرنے نے کیسا جادو کیا ہے، میرے کماؤ پوت کو دیکھا اور نکلنے کو تیار، میرے چیتے جی یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے بولنے دیا اماں کو کیونکہ مجھے پھر سے ان کا ایسے بولنا پہلے والی اماں لگ رہی تھی۔ اس دن ابا کو بھی ڈانٹ دیا۔ آپا، اس کا شوہر، چھوٹا بھائی سب ہنس رہے تھے اور اماں سب سے ناراض ہو کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن ہم میں سے کسی کو بتایا بھی نہیں اور خالہ نسرین کے گھر پر موجود تھیں، ان سے معافی مانگی۔ خالہ جانتی تھی کہ زویا مجھے پسند کرتی ہے اور مجھے سارا گاؤں جانتا تھا کہ میں کیسا لڑکا ہوں۔ بہت سی لڑکیاں مجھے خود شادی کا پیغام بھیجتی اور میں ان کو بہن کہہ دیتا، جس سے آہستہ آہستہ وہ خود ہی مجھے فون کرنا چھوڑ چکی تھی۔ میں اور زویا بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، میری اور اس کی بات کبھی نہیں ہوئی تھی، پر جب سے باغ کی رکھوالی کرتا تھا وہ مجھ سے ملنے آنے لگی تھی اور میں اسے ایک پھل بھی توڑ کر نہ دیتا جس سے وہ ناراض ہو کر چلی جاتی۔ اب ہمارا رشتہ طے ہو چکا تھا، شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ اماں کو چھوٹے بھائی نے کہا، اماں اس دن بڑا نخرہ دکھا رہی تھی، ایک ہی رات میں ایسا کیا ہو گیا جو آپ بھاگتی ہو گئیں اور سیدھی شادی کی تاریخ لے آئیں؟ چھوٹے بھائی کی بہت عادت تھی اماں کو چھیڑنے کی۔ اماں نے کہا، ارے میں کیا بتاؤں، نسرین نا بہت بڑی جادو کرنی ہے اور اس کی بیٹی اس سے بھی بڑی جادو کرنی۔ اب دیکھو میں نے اس دن انکار کر دیا تھا اور ایک ہی رات میں اس نے پتہ نہیں کون سا منتر پڑھا کہ میں بھاگتی بھاگتی گئی اور اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ اب دیکھنا تم سب کو بھی تعویذ کھول کھول کر پلائے گی۔ اماں کے ذہن میں ایک بار جو بات بیٹھ جاتی کوئی کتنا بھی سمجھا لے وہ نکلتی نہیں تھی۔ حالانکہ اماں نے معافی مانگی تھی خالہ سے، وہ ایک اچھی عورت تھی، ہمارے رشتے کو مان گئی اور میری اور زویا کی شادی ہو گئی۔ میری آپا کو اللہ نے بیٹا دیا تھا، وہ میکے آئی ہوئی تھی، زویا نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔
अम्मा से जोया आज भी डरती थी, उसे रोज याद करवाता था। याद है ना कैसे तुमने मुझे मारा था और कैसे उस दिन छुप कर बैठी थी? वो भी मेरी माँ की ही कॉपी निकली। पहले अम्मा अब्बा को मारती थी और अब जोया मुझे मारती। हमारी शादी को 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया था। इस दौरान मेरे साथ अजीब अजीब वाकयात होने लगे। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मुझे महसूस होता कि मेरे पीछे कोई है और कभी लगता मुझे कोई देख रहा है। मुझे अब बुखार रहने लगा और मैं अब अक्सर बीमार रहता। मैं एक बाग की रखवाली पर मामूर था। वहां रोज एक हसीन लड़की फल तोड़ने आती तो मैं उसे डांट कर भगा देता। वो रोती हुई चली जाती। कुछ दिन के बाद मेरे घर बेटी पैदा हुई जिसकी शक्ल हूबहू उस बाग वाली लड़की जैसी थी। मेरे होश उस वक्त उड़े जब वो चंद घंटे की बच्ची मेरे साथ बातें करने लगी। उसके अंदर कोई और बोल रही थी। उसने कहा, मैं कितने साल से तुम्हारा इंतजार करती रही, तुमने मुझे खुद से जुदा रखा और अब शादी कर ली। पापा के मियाँ किसी को जानते थे, वो उन्हें घर ले आए। मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में थी। कब किसके साथ क्या हो जाता पता नहीं था। वो कोई पहुंचे हुए पीर थे। उन्होंने पूरे घर का हिसार बांधा और 2 बड़े बड़े दायरे लगाए जिसमें सब घर वालों को बैठने का कहा। मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठ गया। साथ में मेरा दिल भी कांप रहा था। पीर साईं ने पढ़ाई शुरू कर दी। मेरे घर की औरतें डर रही थी और मेरे जहन में एक ही बात, वो जो लड़की आई थी बाग में वो कौन थी और मेरी बच्ची की शक्ल उस जैसी क्यों है? वो कौन है? पढ़ाई जारी हो चुकी थी और पीर साईं के खादिम जल्दी जल्दी हमारे इर्द गिर्द मजबूत हिसार बांध रहे थे। पीर साईं की पढ़ाई जारी थी। तभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। मेरी बीवी जोया उठी और उस दायरे में बैठ गई। सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं उठने लगा तो पीर साईं ने कहा, फिक्र मत करो, वो तुम्हारी बीवी के अंदर मौजूद है। जैसे जैसे पीर साईं पढ़ाई कर रहे थे उसे आग लग रही थी। उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? यहाँ क्या लेने आई हो? तो उसने बताया, आज से 20 साल पहले एक बच्चा हमारे घर आया। वो खेल रहा था पर वो बच्चा था बड़ा खूबसूरत। मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे इससे मोहब्बत हो गई पर इसने तावीज बांधकर मुझे खुद से अलग कर दिया। लेकिन अब 20 साल बाद इससे वो तावीज गिर गया। मैं इससे मिलने बाग में जाती पर ये मेरी तरफ ध्यान न देता। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इसने शादी भी कर ली और मैं इसको तलाश ही करती रही। पीर साईं बोले, इस बच्ची से अपना साया खत्म करो। इस मासूम का क्या कसूर है? तुम और दुनिया की हो, हमारी दुनिया का तुम्हारी दुनिया से कोई वास्ता नहीं। बेहतर होगा चली जाओ। पर उसने कहा, मैं इस पर आशिक हूँ, इसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी। पीर साईं के खादमों ने कुछ बोतलें खोली और उनको पकड़कर खड़े हो गए। उसमें से एक धुआं निकला और मेरी बीवी एक चीख मारकर बेहोश हो चुकी थी। आज 4 साल बीत गए हैं। मेरी बेटी की सूरत ठीक हो गई है और अब मेरी बीवी के पास 2 माह का बेटा भी है। आज भी जब घर में उसका जिक्र हो तो सबकी रूहें कांप जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ी मुसीबत टल गई। वो कैद हो चुकी थी और अब हम सब महफूज थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।